جب اللہ کی محبت میں آدمی آ جاتا ہے پھر اطاعت بہت پیچھے رہ جاتی ہے، پھر تو آگے اللہ کو ہو گیا نا جی، پھر تو اللہ کو ہو گیا. جیسے وہ مجنون لیلا کا قصہ مشہور ہے، مجنون لگا ہوا لیلا کو یاد کر رہا تھا، ایک نمازی کے آگے سے گزر گیا. نمازی نے سلام پھیرتے ہوئے کہا پاگل دیکھتا نہیں میں نمازی ہوں. اس نے کہا کیسی تیری نماز ہے، ایک عورت کے عشق میں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میں نمازی کے آگے سے گزر ہوں، تو کیسے اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے، تجھے میں نظر آ گیا. تو پہلی محنت یہ ہے بھائی. دوسری محنت کیا ہے؟ دوسری محنت پر آتے مختصر کرتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ زندگی دے کر گئے. ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے اللہ نے عقل کے 100 حصے کیے. عقل کے کتنے حصے کیے بھائی؟ 100 حصے. ان میں سے ایک حصہ اٹھایا آدم علیہ السلام سے تقسیم کرنا شروع کیا. سارے انبیاء علیہ السلام، سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ، سارے اولیاء، صوفیاء، مجاہدین، مفسرین، مبلغین، اور پھر ایسٹروناٹس، اور پھر بیالوجسٹ، کیمسٹ، فزسٹ، اور پی ایچ ڈیز، اور یہ جتنے ایم فلز اور جتنے ڈاکٹریٹ کیے ہوئے دنیا کے سارے سائنسدان، اور قیامت تک آنے والا آخری انسان، عقل کا ایک حصہ ختم نہیں ہوگا اور قیامت آ جائے گی. عقل کے 99 سے کہاں چلے گئے؟ روایت میں لکھا اللہ نے عقل کے 99 سے اٹھائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی. وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے اس حدیث کے اس روایت کے ذیل میں لکھتے ہیں میرے نزدیک، وہ اپنے متعلق فرماتے ہیں، میرے نزدیک ساری دنیا کے سارے انسانوں کو نبیوں سمیت جو اللہ نے علم دیا اس کی مثال ایک ذرے جیسی ہے. اب میں نے انگلی لگائی کتنے ذرے لگے ہاتھ کے ساتھ نظر بھی نہیں آتے. ہمیں اکیلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم دیا اس کی مثال صحرا جیسی ہے. تو بتاؤ بھائی عقل کے 99 حصوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بالوں کے انداز جو بتائیں اس سے اچھا کوئی انداز، چہرے کا جو انداز بتائیں اس سے اچھا کوئی انداز، لباس کو کوئی جو انداز بتائیں اس سے اچھا کوئی انداز، کھانے کا، سونے کا، چلنے کا، پھرنے کا، لیٹنے کا، بیٹھنے کا. وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتاب پڑھ رہا تھا شمائل ترمذی، مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق شمائل ترمذی کی کتاب ہے، وہ میں پڑھ رہا تھا چھوٹی عمر میں. تو ایک مولوی صاحب نے دی تھی تو اس میں پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے ہیں. یہ بھی لکھا ہے ان 3 انگلیوں سے. اللہ لک الحمد و لک الشکر لا مقصر ثناء علیک، یہ دعا پڑھتے تھے، یہ بھی لکھا ہے کتاب. تو آج تبلیغ میں سے عجیب بات ہے، رائیگڑ والے 2-2 گھنٹے ہدایات دے دے کے تھک گئے، اور ہماری مثال کیا ہے؟ میں کیا آپ کو اب 40 دن آپ نے گزارے ہیں، تقریباً 36-37 دن آپ نے گزر گئے. اس بھائی نے 36 دعائیں سیکھی ہیں. اچھا 36 دعائیں سیکھنے کی کوشش کس نے کی ہے؟ دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کی بات پڑھتے تھے، اللہم رب السماوات، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ بک من النار. یہ سنت دعا ہے. صبح کے سنتوں کے بعد بھی سنت دعا ہے. رات کے بھیتر پڑھے اس کے بعد کی ایک دعا ہے سبحان الملک القدوس 2 مرتبہ، اور تیسری مرتبہ سبحان الملک القدوس لمبا کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کو اٹھتے تھے تہجد میں ان جگہوں سے اپنی آنکھوں مبارک کو بھی صاف کرتے 3 مرتبہ، اور آسمان کی طرف دیکھ کر کے لمبی دعا پڑھتے تھے اللہم رب السماوات سبع وما انزلنا ورب الارض. وہ دوسری دعا لمبی ایک دعا ہے اس کو اعظم کے اندر لکھی ہے، وہ پڑھتے تھے. اب ساری زندگی میں نے یہ سیکھی کبھی تھی. تو بتاؤ تبلیغ والے ہمیں کسی فرقے کی دعوت دے رہے ہیں، کسی جماعت کی دعوت دے رہے ہیں. یہ باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں صحیح بات بتائیں، کبھی سنی؟ ہم نے بھی تبلیغ میں سنی بھائی. نہیں تو سارا دن جو 2+2=4 پڑھاتے ہیں اس میں تو نہیں لکھا. کسی کتاب میں لکھا سر؟ کسی کتاب میں نہیں لکھا. ہر موقع عجیب بات یہ ہے جو دوسری شادی کے طلبگار ہیں ان کے لیے بھی، اور جن کی شادی نہیں ہوئی تو وہ پہلی شادی کے موقع پر ایک سنت بتاتا ہوں وہ زندہ کرو بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دعا عجیب سکھائی ہے کہ شادی ہو پہلی رات آدمی دلہن کے پاس جائے، اس کے ماتھے کے چند بال پکڑ کر ایک دعا ہے، وہ بھی ہے حدیث کی کتاب ہے. ہمارے نبی نے کوئی زندگی کا کونا گوشہ خالی، اور ہم تو کن کے پیچھے چلتے ہیں؟ پہلے میں بعد میں آپ. ہم کن کے پیچھے چلتے ہیں؟ وہ دو داری بندوق چڑھائی ہوتی ہے. ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا پیٹ والے کی نماز ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا پیٹ والے کی تو ہوتی ہے، جو پیٹ والے کے پیچھے کھڑا ہو اس کی نہیں ہوتی.
پیٹ والے کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. اب آپ کو اگلی بات بتا، موزمبیق کے اندر پہلا وقت ہمارا موزمبیق تھا، اس کے اندر بلال مرکز ماپوتو میں بیٹھے تھے، ان کی دارالخلافہ تیسری منزل تھا، پیلی دال پکائی ہوئی تھی، مجھے یہ بھی یاد. اور وہاں وہ بعد میں قصہ سناتا ہوں، ہمارے ساتھ جو مذاق ہوا سچ مچ کا مذاق ہوا، وہ بعد میں سناتا ہوں. پٹھان نے ہمارے ساتھ مذاق کیا مگر عجیب مذاق ہے. 2 مہینے تقریباً 15-20 دن اس مذاق میں گزرے. اچھا تو دال ہم کھا رہے ہیں تو میرے ساتھ ایک نیا نوجوان بیٹھا ہے، کمال اس کا نام ہے، نیا مسلمان. ہمارے جانے سے 1 مہینے پہلے مسلمان ہوئے. مرکز والوں نے ہمارے حوالے کیا کہ اس کو اسلام سکھاؤ آہستہ آہستہ. انگریزی سمجھتا ہے، میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس کو دین سکھاؤ. اچھا میرے قریب بیٹھا ہوا ہے، ہم 3 آدمی پلیٹ پہ بیٹھے ہیں، 3 پلیٹیں اور 9 آدمی ہیں، 8 ہم پاکستان سے گئے ہیں، 9 ہمارے ساتھ جڑے. اب میرے پلیٹ پہ وہ بیٹھا ہوا ہے. پہلا سوال مجھ سے کرتا ہے تم سگے بھائی ہو؟ یہ تم نکلے ہو سگے بھائی ہو؟ میں نے کہا نہیں، ہم تو مختلف علاقوں میں رہنے والے دوست ہیں. دوسرا سوال اس کا یہ تھا تم ایک پلیٹ پہ اکٹھے کیسے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو؟ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں نے تو اپنی پوری زندگی میں آج تک کسی مرد عورت کو اکٹھے بیٹھ کے میاں بیوی کو بھی کھانا کھاتے نہیں دیکھا. میں ہنس گیا، کہنے لگا ہنستے کیوں؟ میں نے کہا تم ہمارے پٹھانوں کے علاقوں میں آؤ، اتنی بڑی تباہ رکھی ہوئی ہوتی ہے، 20 بچے اکٹھے اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. اگلا سب پتہ کیا کہنے لگا؟ رونے لگا. کھانا کھاتے ہوئے رو رہا ہے. روتے روتے میں مجھے کہتے ہیں امیر صاحب آئی ڈونٹ نو ہوز مائی فادر. امیر صاحب مجھے نہیں پتا میرا باپ کون ہے. اگلی بات پہ ہم بھی رو پڑے. کہنے لگا مجھے میری ماں نے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکا ہوا. ایک راہ چلتے آدمی نے دیکھا کہ کوئی حرکت ہو رہی ہے کوڑے میں. اس نے دیکھا تو میں 1 یا 2 دن کا بچہ لیٹا پڑا تھا. اس نے وہاں سے اٹھایا، گھر لایا، اس نے پالا پوسا. وہی میرا باپ ہے، وہی میری ماں. مجھے نہیں پتا باپ کس کو کہتے ہیں، ماں کس کو کہتے ہیں. ہم ایسوں کے پیچھے چل رہے ہیں. ہمارے نوجوان یہاں سے پف ہیں، یہاں سے داڑھی کے سٹائل، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہو. میں آخری قصہ ایک سناتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے 10 سال تک. کتابوں میں لکھا ہے ان کے گھر ایک دفعہ مہمان آئے. انہوں نے اپنا رومال نیچے بچھایا دسترخوان کے طور پر. انہوں نے کھانا کھلایا مہمانوں تو کچھ سالن شالن، کوئی روٹی شوٹی کپڑے کے ساتھ لگی، کپڑا کچھ میلا ہوا تو اٹھایا، قریب تا دور جل رہا تھا، اس میں ڈال دیا. مہمان پریشان ہو گئے. انس رضی اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ بڑے صحابہ میں سے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ. تھوڑی دیر میں انہوں نے یوں کپڑا نکالا تو کپڑا پہلے سے زیادہ اجلا تھا، پہلے سے زیادہ پاک صاف تھا، سفید تھا. پریشان ہو کے کہنے لگے انس کوئی خاص قسم کا کپڑا کا؟ نہیں بھائی عام کپڑا، یہ عام کپڑا. یہ کیا کپڑے اور آگ کی کب سے دوستی ہونے لگی؟ یہ کیا بات ہے؟ تم نے کپڑا ڈالا، میلا تھا، واپس نکالا، صاف ہوتا کپڑے کو ہاتھ میں جلایا نہیں. ہم اپنا کپڑا دور سے کرتے ہیں، آگ کھینچتی ہے. انہوں نے کہا بھائی کپڑے کا کمال نہیں، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا کمال ہے. کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے تو میں نے جلدی سے رومال آگے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو صاف کیا تھا. جس دن سے میرے کپڑے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے اس کو آگ جلاتی نہیں. میں کہتا ہوتا ہوں کہ میری اپنی بات ہے بھائی، جس بدن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھو جائیں گے، اللہ کی قسم جہنم میں اتنی ہمت ہی نہیں اس بدن کو جلا پائے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنا، اور سیکھنے کا وقت یہی ہے جو نکلا ہوا. واپس جا کے کوئی نہیں سیکھے گا. امیزون کے دفتر میں بیٹھ کے نہیں سیکھا جا سکتا. ہاں، اور آلو اور ٹماٹر اور گندم اور مکئی بوتے ہوئے نہیں سیکھا جا سکتا. خبا نہ ہوئیے گا، ناراضگی بات. ہم میتھس پڑھاتے ہوئے اور انگریزی پڑھاتے ہوئے نہیں سیکھ سکتے بھائی. ہاں، سیدھی بات، سیدھی بات. اور تیسری درخواست ہے، تیسری گزارش ہے، ساری دنیا کے سارے انسانوں پر ترس کھانا، ساری دنیا کے سارے انسانوں پر رحم کھانا، ساری دنیا کے سارے انسانوں کا درد اپنے سینے میں لینا. جو درد کی بات میں نے صبح کی، اگلی کچھ باتیں میں نے نہیں کی کیونکہ بعض اوقات ابھی آج کل ایسے ماحول چل رہا ہے کہ کچھ باتیں نہیں کر سکتے. میں آپ کو اتنا عرض کروں، مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کے لیے جب ہم نظام الدین میں گئے نا تو انہوں نے نیچے سے دروازہ نہیں کھولا کہ چابی جس آدمی کے پاس ہے وہ اس وقت حاضر نہیں، آپ کو صرف اوپر سے زیارت کروا دیتے ہیں، کھڑکی سے نیچے دیکھ لیں. ہم چبوترے پہ اوپر چڑھے اور نیچے کی طرف ہم نے دیکھا تو وہاں 5 قبریں ہیں.
مولانا یوسف صاحب رحمۃ، مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب اور مولانا نام الحسن صاحب اور مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب اور مولانا زبیر الحسن صاحب علیہم الرحمہ، یہ 5 کے 5 وہاں پر تھے۔ آپ یقین کریں کھڑکی کھولی، اللہ حاضر ہے، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل رہے ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ، جس کی قبر پر کھڑے ہونے سے آنسو نکل رہے ہیں اس کی اپنی زندگی میں کیا کچھ ہوگا۔ تو ان کو تکلیف کیا تھی؟ آپ کو عجیب بات بتاؤں، آپ کے قریب تو خیر نہیں ہے، سندھ کی بات ہے۔ سندھ میں ہم ایک جگہ میں گزر رہے تھے تو ایک ہمارے ساتھ مودی صاحب شاید ابھی تشریف لائے، میں آپ سے ملاقات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کامسر سے ملا، جنہوں ان کے ساتھ چلے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا حضرت میں نے آپ سے ایک مولانا کے متعلق ایک بات کنفرم کرنی ہے، میں نے ان کے متعلق بات سنی۔ انہوں نے کہا بیٹا بتاؤ کیا سنی؟ تو میں نے کہا یہ حضرت وہ میں نے سنا ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کل وزن 32 کلو رہ گیا تھا، گھل گھل کے۔ ہم تو یہ جو پیڑ نکلے ہوئے نا، ہم تو وہی والا مسئلہ ہے، تبلیغ میں آگے دسترخوان پیچھے بسترخوان، ہمارا تو وہ والا مسئلہ ہے۔ ایک پٹھان سے کسی نے پوچھا تبلیغ کس نے کیا ہے، اس نے کہا اشفاق نمبر تھے، 6 نمبر ہیں، باقی ٹول تک آزاد ہے، تبلیغ مزے میں تبلیغ میں 6 نمبر ہے، باقی کھائی پی عیاشی ہے۔ یہ وہ جماعتیں نہیں ہے، وہ جماعتیں نہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا اس مودی صاحب نے، اس مولانا نے فوراً قسم کھائی کہ اللہ کی قسم جھوٹ ہے۔ پھر فرمایا مولانا کا کل وزن 28 کلو رہ گیا، صرف چمڑا اور ہڈی رہ گئی تھی، گوشت نام کی اور خون نام کی جسم میں کوئی چیز نہیں۔ اتنا بولتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے۔ ہم نے حاجی عبدالوہاب صاحب کا درد دیکھا ہے، آپ کو خود رائے گنج میں پڑھا ہے، ہم نے حاجی صاحب کا درد دیکھا ہے جنہوں نے کل مولانا کے ساتھ 6 مہینے گزارے ہوں گے۔ یہ آپ کو بتا دوں، لمبا وقت نہیں گزارا، 44 میں گئے، 44 میں حضرت کا انتقال ہوا۔ حاجی صاحب نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ صرف 6 مہینے گزارے ہوں گے۔ ایک آدمی نے 6 مہینے 44 میں گزارے ہیں اور 2018 تک اس کے اندر سے درد ختم نہیں ہوا۔ جس آدمی کے اندر درد تھا، جس سے 6 مہینے میں اتنا منتقل، وہ سب آدمی کے اندر کتنا درد ہوگا۔ اس لیے بھائی درخواست ہے، گزارش ہے، میں بات کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھو بھائی، دعوت کی محنت ہوگی کیا فائدہ ہوگا، نہیں ہوگی کیا فائدہ ہوگا، دوبارہ شروع ہوگی کیا فائدہ ہوگا۔ 3 قصے سناتا ہوں۔ دعوت کی محنت تھی، دین اپنی اصل پر قائم تھا۔ ہیرا سے ایک عورت، شام سے ایک عورت، سونے میں ملبوس عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اکیلی اونٹ پر بیٹھ کر آ رہی ہے۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کا حج کے مناسک ادا کر کے واپس جاتی ہے۔ کسی نے اس سے پوچھا تم نے کیسے پایا مسلمانوں کا؟ اللہ کی قسم پورے راستے میں ایک غیر محرم مرد کی نگاہ میرے جسم پر نہیں پڑتی۔ دین اس وقت اتنا تھا۔ اب جب درمیان میں دین کی محنت چھوٹی، نقصان کیا ہوا؟ آپ حضرات سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے، اللہ کا شکر ہے۔ منیلہ امان اللہ کے نام سے بنا ہے، لکھ لیں اپنے پاس، چیک کر لیں۔ منیلہ کا ملک امان اللہ کے نام پر بنا ہوا، امان اللہ تھا، منیلہ بنا۔ موسیٰ بن بھیک سے بگڑ کر موزم بھیک بنا۔ ہم نے تو خود اس میں 350 سال پرانا قرآن پاک عورت نے، ایک ہماری بہن بیٹی نے لکھا ہوا تھا، ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کھول کر اپنی آنکھوں سے زیارت کی ہوئی ہے، پورا قرآن ہاتھ سے لکھنے والی۔ آج اس ملک میں کیا حالات ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ مڈغاسکر مدینہ الاصغر سے بنا ہے۔ چھوٹا مدینہ کہا کرتے تھے، مڈغاسکر کو مدینہ الاصغر چھوٹا مدینہ کہتے تھے۔ استنبول نہیں ہے، اللہ کی قسم، اسلام بول تھا، استنبول بن چکا ہے۔ کیمپٹن مدینہ الصغریٰ تھا۔ اس کی کارگزاری یہاں ایک مولوی صاحب تشریف لائے تھے رحمۃ اللہ علیہ، کو فوت ہو گئے، مفتی سید ایوب صاحب کبھی کے تھے، یہاں مولانا عبدالرحمان صاحب جس گاؤں کے تھے، اس کے مولانا سید ایوب صاحب، وہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کے قدموں میں ممبر کے دونوں پائے پکڑے بیٹھا ہوا تھا۔ میں اپنی بات کروں، منصورہ مرکز میں باہر بیان تھا، یہ بھی مجھے یاد ہے، باہر بیان تھا، اس میں میرے 4 مہینے نہیں لگے تھے، تب کی بات ہے۔ انہوں نے کارگزاری سنائی کہ آپ ہم ابھی کینیڈا کے سفر سے ہم واپس آئے، ہم نے ڈائریکٹری میں نام دیکھا پیٹر عبداللہ، پیٹر عیسائی، عبداللہ مسلمان، یہ گڑھ مکس کہاں ہوگا؟ فوراً ایڈریس لیا، ٹیلی فون نمبر لیا، گھر پہنچے، دستے بھی نوجوان باہر نکلا، کیا نام ہے؟ پیٹر عبداللہ۔ باپ کا کیا نام ہے؟ رابرٹ عبداللہ۔ بھائی تو مسلمانوں کا نہیں، ہم عیسائی ہیں۔ یہ عبداللہ تو مسلمانوں کا نام ہوتا ہے، اس سے تو عیسائیوں کو ویسے چڑھے، اس نام سے چڑھے۔ انہوں نے کہا اٹس آور فیملی نیم، مولانا انگریزی بولا کرتے تھے۔
بیان میں فرما رہے تھے اٹس آور فیملی نیم، یہ ہمارا خاندانی نام ہے۔ اچھا ہم تمہیں ملنا چاہتے ہیں، کہا ہوگا بٹھایا کھلایا پلایا، ہم نے کہا تمہارے پاس اپنے کوئی آباء و اجداد کی نشانی ہے؟ اس نے کہا ہاں بہت ساری ہیں۔ تو مفتی صاحب کے بقول وہ مر چکے، ہم نے مرنا انشاءاللہ۔ فرمایا پتھر کی تصویر، ہرن کے چمڑے کا مسلح، ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن پاک۔ ہم بیٹھ کر انہوں نے شروع کر دیا کہ یہاں بھی کوئی بگڑی ہوئی نسلیں بیٹھی ہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کے پاس کوئی اپنا شجر نسب ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ آخر مستق ہے۔ اچھا لے آؤ۔ اب نیچے پیٹر عبداللہ، اوپر رابرٹ عبداللہ، کرتے 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 سب سے اوپر تھا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی رسول ہے، یہ وہ صحابی رسول ہے جو 9 سال کے بعد یمن سے دیا لایا تھا، پہلی مرتبہ مسجد نبی کے اندر دیا جلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کو آئے، دیکھا مسجد نبی روشن ہے، اللہ کے نبی خوش ہوئے، کہا میری مسجد اللہ کے گھر کو کس نے روشن کیا؟ کہا یا رسول اللہ تمیم میں آج اتنا خوش ہوں، کاش میری بیٹی تمہیں در نکاح میں دے دو۔ دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میری بیٹی بھی تو آپ کی بیٹی، کیس کے ساتھ نکاح کروں؟ آج ان کی اولادیں پیٹر عبداللہ، رابرٹ عبداللہ بنی۔ کیوں بھائی؟ میں نے آپ نے دین کی محنت چھوڑ دی، دوبارہ تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے، دوبارہ تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے، کیا نتیجے نکل رہے ہیں؟ میتھس پڑھانے والا ترغیب دے رہا ہے، چھوڑو باقی باتوں۔ جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مجھے ایک چھوٹا سا سفر کرنے کا اللہ نے موقع دیا، اللہ بڑوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں ہمارے تشریف لائے تو ہزارہ یونیورسٹی میں ان کا بیان تھا، تو چونکہ ہم اس جماعت میں تھے تو مجھے کہا گیا کہ آپ جنید بھائی کے ساتھ جائیں گے اور ان کی گاڑی میں اور یہ بیان کریں گے، آپ تشکیل کریں گے۔ میں نے کہا اللہ کیا مانگے 2 آنکھیں، اللہ کیا مانگے 2 آنکھیں، اللہ کا شکر ہے جنید بھائی کے ساتھ ان کی گاڑی میں ہم ان کے ساتھ گئے، انہوں نے بیان کیا۔ اچھا جب بیان کر کے اترا نا مفتی صاحب، انہوں نے کہا دوبارہ بیٹھے 5 منٹ اور جب وہ بیان کر کے اترے، مفتی صاحب ممبر پر بیٹھے، کہا اللہ کی قسم 27 سال میں اس ممبر پر کسی عالم کو بھی نہیں بیٹھنے دیا اپنی موجودگی میں، یہ تبلیغ کا اعجاز ہے، پہلی مرتبہ گانے والے کو بیٹھنے دیا۔ یعنی نثار کاظمی نام کا ایک آیا تھا، ہجرا خسرا، اپنی زبان خسرا کہتے ہیں، ہجرا لمبا سے چوکا لگائے ہوئے ممبر پر بیان کیا، اندر ممبر پر بیان کیا۔ اس نے کہا 14,000 ہجروں کو تو میں جانتا ہوں جنہوں نے اللہ کے نام پر توبہ کر کے مدرسے میں پاکستان میں، باقی چھوڑو، یہ کورونا سے پہلے کی بات ہے۔ اس لیے درخواست تھی، اس لیے اب آپ فرمائیں، آپ میں سے کون یہ بات چاہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر عیسائی مسلمان ہو، آپ کے ہاتھ پر ہندو مسلمان ہو، آپ کے ہاتھ پر یہودی مسلمان ہو، آپ کے ہاتھ پر عورتیں جو بغیر لباس کے پھرتی ہیں وہ پورے حجاب کے اندر آئیں، آپ کی وجہ سے بچے دیندار بنیں، آپ کی وجہ سے لوگ گناہوں سے توبہ کریں۔ آہستہ آواز سے کہوں گے کہیں بھائی سننا دے، 3 دن سے ہم ایک شرابی کو یہاں لے رہے اللہ کی توفیق سے۔ کل مجھے کہہ رہا تھا کہ میں جب اندر آیا ہوں وہ سامنے بیٹھے ہوئے پیچھے ادھر سامنے اثر کے بعد اس سامنے بالکل اس ستون سے بالکل میرا ہاتھ کے جیسے اشارہ ہے، ادھر بیٹھے تھے مدر تک بیٹھے تھے، اثر کے بعد یہیں بیٹھے، حالانکہ ہمارے مذاکرہ تھا، میں نے بڑوں کے کرنے کے لیے ایک خاص شخصیت آئی ہوئی میں ان کو لے کے بیٹھا، ٹھیک ہے بھائی وہاں لے کے بیٹھے، انہوں نے کہا کہ باہر سے اندر آ رہا تھا میرا دل بھی کام کرتا تھا، یہاں آیا ہوں میرے کو سکون آ گیا۔ اور کروڑ تک کی بات کر بیٹھا ہے، جس کے براہ راست تعلق اس کے باپ کے کا دوست ہے کون؟ زرداری صاحب، جس کا آپ اندازہ لگانا وہ کون ہے؟ تو اگر آپ نہیں چاہتے آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوں، آپ نہیں چاہتے آپ کے ہاتھ پر لوگ اسلام کی طرف آئیں، آپ نہیں چاہتے نوجوان آپ کے ہاتھ پر توبہ کریں، آپ نہیں چاہتے بوڑھے آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے راتوں کو روئیں، اس کے لیے درخواست ہے اپنی قربانی بڑھانی پڑے گی، محنت کا وقت بڑھانا پڑے گا، نہیں تو بھائی 2 ایک لطیفے سناتا ہوں درمیان میں، ہے نا، 2 ایک لطیفے سناتا ہوں، اسلام کیا ہے اور یہ محنت کیا ہے، بس یہ 2 لطیفے سناتا ہوں۔ اسلام ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک باپ کا نام تھا عبد الرحمان، بیٹے کا نام تھا اسلام، دونوں ریل میں سفر کر رہے تھے، روڑی کا جنکشن آپ حضرات کو پتہ ہوگا، سکر روڑی، آدھا گھنٹہ تقریباً گاڑی کھڑی ہوتی ہے، تو بیٹا نکلا کسی کام کے لیے تو گاڑی چل پڑی، اب جیسے ہی عبد الرحمان نے دیکھا کہ پتہ گاڑی تو لے گئی، بیٹا تو گاڑی سے اتر گیا ہوا ہے، اس نے سر باہر نکالا، اس نے کہا اسلام، لوگوں نے کہا زندہ باد،
اس نے پھر کہا اسلام، لوگوں کا زندہ باد. انہوں نے کہا تمہارے اسلام کو نہیں رو رہا، میں اپنے پتر اسلام کو رو رہا ہوں، ہمارے پاس وہ والا اسلام ہے. اور اب سناتا ہوں کہ ہم کیوں نہیں نکلتے. اس پر ایک لطیفہ سناتا ہوں، ہم کیوں نہیں نکلتے، ہم پریشان ہیں کیوں. مثال کے طور پر اب مودی صاحب چلے کے لیے نکلے، میں ان سے نیچے بات ہوئی، میں نے کہا آپ کتنے بار کے لیے چلے کے لیے؟ میں نے کہا سال لگ گیا کہ نہیں. میں نے کہا کیوں؟ آپ تو سال کرو بھائی. آپ امیر صاحب کو کہا بھائی سالانہ چل رہا ہے، سالانہ چل رہا ہے، کیوں 4 مہینے کیوں نہیں؟ اب سر کے پاس چھٹیاں ہیں، اگست 15 تک چھٹیاں ہیں. سچی بات بول رہا ہے، گھر میں کیا کرنا ہے؟ اتو لینے تے تھے بہن تے اتو لینے تے تھے بہن گھرالی بھی تانگے آل دا کہ باری تبلیغ دی جو لیتے ساڑی بھی سہولت ہو گئے. ہے تو لطیفہ سنا دو. کراچی کی جماعت ایک آدمی کو وصول کر رہی تھی، کراچی کی جماعت ایک آدمی کو وصول کر رہی تھی. گھر اس بیچارے کا چھوٹا سا تھا، اندر اس کی بیوی سو کر یہ باہر جماعت والے بیٹھے. انہوں نے ترغیب دی آخر میں پوچھا تیار ہو؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا کیوں نہیں تیار؟ اس نے کہا عذر ہے. بھائی کیا عذر ہے کو بتاؤ تو اس نے کہا نہیں بتانے والا. اب کراچی والے ذرا مضبوط لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے پھر ترغیب بھرنی شروع کی، بھرا ترغیب کی. آخر میں پوچھا اب تیار ہو؟ انہوں نے کہا بھائی پہلے بھی کہہ چکا نہیں تیار. کیوں نہیں تیار ہو؟ اس نے کہا عذر ہے. بھائی کیا عذر ہے کہ بتانے کا. انہوں نے بھی ہمت نہیں آ رہی، انہوں نے تیسری مرتبہ پھر ترغیب بڑھائی. اب تو تیار ہے. انہوں نے کہا اب بھی نہیں تیار. بھائی کیوں نہیں تیار؟ کہا جی عذر ہے. کہا یار یا عذر بتا یا پھر تیار ہو. نیچے ہو کے کہنے لگا جی میری گھر والی کا بچہ ہونے والا. 3 مرتبہ چونکہ اندر ترغیب بیوی سن چکی تھی، اس نے غصے سے اندر سے کہا بچہ میں پیدا کروں گی تو پیدا کرے. اب آپ حضرات سوچ میں جس نے اپنے پیٹ سے بچہ پیدا کرنا ہے وہ تو جاؤ گھر. یہ سوچ لو بھائی. مودی صاحب سے پہلے درخواست ہم مودی صاحب سے کریں کہ مودی صاحب یہاں سے کریں بھائی صاحب. ہاں یہیں سے انشاءاللہ. اور صرف اس سال پہ مطمئن نہیں ہونا. مولانا احسان صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہو کہ علماء کے لیے 3 سال ہے. 1 سال پاکستان، 1 سال عربستان، 1 سال کفرستان. یہ 3 سال ہوں گے تب مودی صاحب بنے گا. ڈائمنڈ کی ترتیب کا مودی اس وقت بنے گا جب 3 سال لگے گا. وہ ترتیب ہے. اور آپ حضرات میں سے جو نکلے میں چلے کے سالانہ چلے کے وہ کون جو 4 مہینے لگ چکے ہیں سالانہ چلنے میں. 1 2 3 4. اچھا جی یہ حضرات سر سے تو ہم پہلے سر سے درخواست شروع کریں. سر سے درخواست یہ ساری چھٹیاں اللہ کے نام پر دے دیں. آپ کے ہر سال 4 مہینوں میں یہاں سے گھر نہ جائیں، یہاں سے رائے بن جائیں. بیرون کے مہمانوں کے ساتھ تشکیل کریں. بھائی بیرون کے مہمان ترستے ہیں. بھائی ابھی میری تشکیل 2 مرتبہ بیرون کے ساتھ ہوئی. پہلی مرتبہ بنو، دوسری مرتبہ کوہاٹ. بنو میں ہمارے ساتھ ایرانی بلوچی ہے. ذرا ایرانی بلوچی ان میں سے ایک نے مجھے اپنے زخم دکھائے. 4 5 7 راتیں گزری نا تو مجھے یہاں بازوؤں کے زخم دکھا رہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں بدمعاش تھا، لڑائیاں کرتا تھا، میں نے قتل کیے ہوئے ہیں. یہ تو تبلیغ والوں کا اللہ بھلا کرے گا. ایسے محنت کی کہ 7 سال ہو گئے میری کوئی گشت نہیں چھوٹی. 7 سال ہو گئے میری اثر سے عشاء کبھی قضا نہیں ہوئی. اور اگلی بات آپ سن کے حیران ہوں گے کہ میں 2 سال سے پاکستان کے ویزے کے لیے نفل صدقہ روزے رکھ رہا ہوں. اللہ پاکستان کا ویزا دے دے. اس لیے ہم یہ جو سر بیٹھے ہیں، سر سے درخواست ہے یہاں سے جا کے بیرون کے مہمانوں کے ساتھ تشریف. اور جتنی چھٹیاں رہتی ہیں گھر انشاءاللہ رابطہ کر کے، رابطہ کرنا تو نہیں چاہیے بس صرف اتنا اطلاع کے لیے بھی نہیں. میں ساری چھٹیاں اللہ کے نام پہ دے کے واپس آ رہا ہوں. کیونکہ میں آپ محکمہ تعلیم میں محکمہ تعلیم میں اللہ کا شکر ہے. گرمی کی چھٹیاں، سردی کی چھٹیاں، ماما ڈے، پاپا ڈے، ڈیڈی ڈے، تو پتہ نہیں کہڑا ڈے وہ ڈے ہی ڈے. اللہ کا شکر ہے. اچھا جی حاجی صاحب اگر ادھر سے 4 مہینے ہو جائیں کیا خیال ہے؟ پکا کرنا ہے. پکا کرنا ہے تو پھر ہوگا. نہیں تو وہ حاجی زرداد صاحب ہمارے بزرگ تھے نا، فرمایا کرتے تھے ہم پکی نیت اس لیے نہیں کرتے کہ انسان مجھ کے قبول ہی نہ ہوئے. ادھر سے نا جی. اچھا جی حافظ صاحب کیا کہتے ہیں؟ 10 دن اوپر. چلو 10 دن یہ ہو گئے جی، 50 ہی ہو گئے. اب اگلی بات چھوٹے نہیں ہمیں واپس جا کر دوبارہ اسی سال میں اپنے 4 مہینے پورے کرنے. 2 ترتیبیں بڑوں نے 2 ترتیبیں رکھی ہیں.
اکٹھے 4 مہینے لگا لو یہ بھی ٹھیک ہے. ایک چلہ بھی لگایا 2 مہینے کے لیے گھر گیا اپنے معاملات شاملات سیکھیے, پھر ایک چلے کے لیے نکل آیا, پھر 2-3 مہینے گھر رہا, پھر واپس گیا, پھر چلہ لگا دی. سال میں 3 مرتبہ 3 چلے لگے بس, ٹھیک ہو گئے. ابھی صاحب کیا فرمایا؟ ایک چلہ نگد اور اللہ کو قبول فرمائے بھائی. یہ تو سونے پہ سہاگ. اب آ جاتے ہیں بھائی نئے مجمع کی طرف. حاجی صاحب سے شروع کرتے ہیں. جی بزرگوں, چھٹیاں نکال کر سردی اور گرمی کی آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ سردی اور گرمی کی چھٹیاں نکالنی ہے. گپ شپ کے علاوہ کتنی عمر ہے ماشاء اللہ؟ 70. اچھا جی 70 سال میں ریاضی والے ذرا حساب کر کے بتاؤ بھائی کتنے 3 چلے دنیا میں گزار دیے؟ 210 3 چلے دنیا میں گزار دیے. ایک 3 چلے اللہ کے راستے میں نہیں ہو سکتے جی. کچھ بھی نہیں بگڑے گا بھائی. مجھے پھر لطیفہ یاد آ گیا معذرت کے ساتھ, اور میں ریاضی پڑھاتا ہوں اس لیے لطیفہ ہمارے پاس الحمدللہ وہ پکڑ بھری ہوتی ہے. ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا بڑے افسوس کے ساتھ, اس نے کہا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے, مال علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انتقال ہو گیا, اور میری بھی طبیعت خراب ہے, پتہ نہیں پاکستان کا کیا ہوگا. بتاؤ بھائی معذرت کے ساتھ کیا خیال ہے جی؟ ہم عرب والے سے نکلے ہوئے ہیں. عرب والا نے کوئی اپنی جگہ چھوڑی تو نہیں ہے نا؟ جب عرب والا نے نہیں چھوڑی پھر ہمارے گھر میں بھی چلتا. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں, جس گھر سے کوئی اللہ کے راستہ میں نکلتا ہے 500 جنتی فرشتہ اس گھر کی حفاظت کرتا ہے. اس کا عملی ثبوت ہمارے امیر صاحب نے ہمیں بتایا. ہمارے امیر صاحب چھوٹی شخصیت نہیں تھے, ایسی شخصیت تھے کہ جب میں نے داڑھی کا ارادہ کیا رات کو اتنا رویا کہ یا اللہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کروں گا مجھے کیا پتا میرے نبی نے داڑھی کیسے رکھی. اسی رات خواب آئی, خواب میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں چہرہ کیا, اے غفران تو میری داڑھی دیکھنا چاہتا ہے دیکھ میری داڑھی. آدھا گھنٹہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرتا رہا. ایسے اللہ والے تھے ہمارے امیر صاحب. اب تو وہ بھی فوت ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ 2018 میں, مگر عجیب آدمی تھے. سن 89 میں ایک کم 80 میں 4 مہینے لگے, سن 84 میں پہلا سال کا سفر ہوا. اس میں کارگزاری ہمیں سنایا کرتے تھے کہ یہاں 3 دن کے لیے مرکز میں آئے. مرکز یہ باہر واجب سین ہے نا, سین میں آپ نے ایک سفید نشان لگا ہوا دیکھو, یہ پرانی ہماری مسجد تھی. یہ نہیں تھا, یہ جگہ نہیں مسجد نہیں تھی, وہ باہر پرانی مسجد ہوا کرتی. اس مسجد میں آیا 3 دن میں ہم جماعت اکٹھی کر رہے تھے. اس وقت جماعت ایسے بنتی تھی, ایک کراچی سے, ایک سرگودا سے, ایک پنڈی سے, ایک ملتان سے, ایک اس طرح جماعت بنتی تھی. تو ہم جماعت ابھی بنا رہے تھے تو مجھے کسی کام کی ضرورت پڑی. میں گھر واپس گیا, میری بیوی نے بڑی خوشی سے مقصد کیا. میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا 3 دن پہلے بڑی رو رہی تھی کہ تو سال کے لیے جا رہا ہے, بچے چھوٹے ہیں, میں اکیلی کیا کروں گی. اب تو اتنی خوشی سے اس نے کہا غفران اب تو جا, ہم نے اللہ کی مدد کو دیکھ لیا. میں پریشان ہو کے پیچھے مڑا رہا, ہمیں بھی بتا کس مدد کو دیکھ لیا. غفران آپ کہتے تھے نا کہ گھر میں 500 جنتی فرشتہ آتا ہے. جس دن آپ نکلے میں کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلی, میں نے سفید ملبوس میں سفید لباس میں کچھ لوگ دیکھے. میں ڈر کے اندر بھاگنے لگی. ایک نے مجھے آواز دی کہ ڈرو مت, تمہارا خاوند اللہ کے راستے میں, ہم تمہارے گھر کی حفاظت کے لیے جب تک وہ سال کے سفر سے واپس نہیں آتے تمہارے گھر میں ہم رہیں گے. اس لیے بھائی درخواست ہے, گزارش ہے, حاجی صاحب سے ہماری درخواست ہے آپ کے تو انشاءاللہ صرف اور صرف نا یہ سفید بالوں سے اللہ بھائی آتی ہے. طارق صاحب ایک کارگزاری شروع کے بیان میں سنایا کرتے تھے کہ مجھ ایک میواتی میاں جی موجو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا. اس نے کہا حضرت ہماری مانو تو کلمہ بھی نہ آوے, ماں کی تبلیغ کرے. میں نے تو کلمہ بھی نہیں آتا, میں کون سی تبلیغ کروں, عمر میری 70 سال ہو گئی. تو مولانا الیاس صاحب نے کہا تم اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ, لوگوں کو یہی بات ہو. وہ میاں جی موجود نکلا اللہ کے راستے میں, ہاں اکٹھا کرتا لوگوں کو یہی کہتا مجھے کلمہ نہیں آتا, سیکھ نہیں ہے, تم سیکھو. طارق جمیل صاحب کے بقول ممبر پر بیان کر رہے تھے کہ 1600 ہندو اس میاں جی کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے. جو مسلمان تبلیغ میں لگے اس کو چھوڑو, 1600 ہندو اللہ نے مسلمان نے کیے. حاجی صاحب کا صرف بیٹھ کے رونا آپ سب کی عبادت سے افضل. میں نہیں کہہ رہا, حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا مجھے جوانوں کے میدان جنگ کے قتال سے بوڑھوں کا پیچھے بیٹھ کر دعا کرنا زیادہ پسند ہے. جی
ان سے تو درخواست ہے آپ سب اگر ان کی خدمت کریں، شرط ہے پہلی بات ہے، دیکھو بھائی کہنے کی بات نہیں، کرنی پڑے گی. ہاں اگر آپ ان کی خدمت کر سکیں تو امیر صاحب آپ مولانا صاحب ہے نا جی، حافظ صاحب، پھر انشاءاللہ ساتھ لے کے چلیں. تو حاجی صاحب ہماری درخواست ہے 4 مہینے. میں ایک اور کارگزاری درمیان میں سنا ہمارا، میں خود اس کارگزاری میں خدا کی قسم موجود تھا. یا مانسیرا اس وقت یہ رائیونڈ کی شاخ نہیں بنا تھا مانسیرا مرکز. ابھی تو رائیونڈ کی شاخ ہے کارگزاری واپسی، اس وقت نہیں تھی. تو چلہ جب ختم ہوتا تھا اجتماع سے، دن تک کی ساری جماعتوں کو 3 دن کے لیے ہم یہاں جوڑتے تھے. ان سے کارگزاری واپسی کی بات کر کے آخر میں دعا کیا کرتے تھے. قاری الیاس صاحب ہے بٹگرام والے، ماشاء اللہ حیات ہے. انہوں نے ممبر پر ایک کارگزاری سنائی. ہم بٹگرام مرکزی مسجد وہاں بیٹھے ہوئے تھے، صبح کا مشورہ کر رہے تھے. تو ایک بڑے وہ دیکھا صبح سویرے ایک بستر اٹھا ہوا مرکز میں داخل ہونے. ہم نے جیسی نگاہ پڑی ہم بھاگے، شیخ الحدیث صاحب سے وہ بستر لیا، ادب سے ان کو لایا، مجلس میں اٹھایا. ہم نے کہا حضرت خیریت ہے؟ آپ صبح سویرے بستر کے جو گھر ہمیں بتاتے ہم آ جاتے ہیں. نہیں کرو تشکیل 4 مہینے کی. آپ اتنے بڑے عالم شیخ الحدیث، آپ کے طلباء بھی اس وقت بڑے بڑے علماء بنے ہوئے، آپ کو 4 مہینوں میں نہ تبلیغ والوں بس طور پر تشکیل کرو 4 مہینے. بھائی کیا ہوا مولوی صاحب؟ میں نے رات کو خواب دیکھی. رات کو خواب میں قیامت کا دن قائم ہوا. ایک فرشتے نے آواز دی، جس نے تبلیغ میں 4 مہینے لگائے سارے سیٹ گئے. بس اس پر آنکھ کھل گئی. میں نے کہا وہ ساری زندگی قرآن حدیث سے پڑھا، 4 مہینے لگائے. ادھر یہ مجھ سے آگے بڑھ کے چلو 4 مہینے. تو اس مولانا نے پھر 4 مہینے لگائے. اس لیے حاجی صاحب آپ سے درخواست ہے. اب آتے ہیں بھائی کی طرف. 4 مہینے نقد یہیں سے ہماری دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے نا، نقد بڑے شوق سے ادھار اگلے چوک سے. تو تیار ہے انشاءاللہ؟ اچھا جی، کیا گڑبڑ آ رہا ہے دل میں؟ ہاں جی فرماؤ جی، فرماؤ جی، فرماؤ دل میں کیا آ رہی ہے؟ جو دل کی بات ہے وہ بتاؤ. اپنے دل میں کیا آتا ہے. دیکھو تبلیغ میں کوئی بھی آدمی میری ترغیب پر نہ جائے. میں ابھی کیوں یہاں بیٹھے کہتا ہوں. دیکھو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو نفل اس لیے پڑھتا ہے، مولانا کو حاصل ہوگی آپ کو حاصل نہیں ہوگی. بات میں پہلے کہہ رہا ہوں، اگر اب آگے یہ زبان پہ کہہ دیتا ہوں. حضرت فرماتے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس لیے نفل پڑھتا ہے کہ آج میرا دل چاہ رہا ہے، کہ کافر ہے. کیوں نفل پڑھنا؟ دل کی وجہ سے، وہ تو حکم کی وجہ سے ہے. اس پر آیت پیش کرتے تھے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، دلیل پیش کرتے تھے. میری ترغیب پہ نہیں جانا، اللہ کا حکم سمجھ کے جانا ہے تبلیغ میں. ہاں ترتیب 4 مہینے کی ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ تیار ہیں بھائی؟ کیا کہتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ میں چلے پہ آیا تو 4 مہینے چل رہے ہیں. 4 مہینے میں چل رہے ہیں پہلے سے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. جی مولانا چھٹیاں نقد 4 مہینے اللہ سے مانگ رہے ہیں. اللہ سے مانگ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ مانگنے میں آنسو کتنے نکل رہے ہیں، صدقہ کتنا ہو رہا ہے، نوافل کتنے پڑے جا رہے ہیں، ہے نا جی. ایک آدمی کو شادی کا چسکا پڑ جائے نا کہ میں نے شادی کرنی ہے، پھر جب تک شادی کرے نا اس کو چین. ایک آدمی کو پیشاب آیا ہوا، جلاب آیا ہوا، اس کے سامنے آپ بریانی رکھیں، اس کو 2OD کی کار کی چابی دیں، تیرے لیے 2OD. وہ کہے گا نہیں چابی لوں گا، پہلے بات ہونے کا وہاں سے فارغ ہو جاؤ. شادی شدوں کا ایک اصول بتاتا ہوں، جب تک اس کام میں روئیں گے نہیں، جب تک اس کام میں روئیں گے نہیں. جیسے عورت کے دستان میں دودھ بچے کے رونے پر آتا ہے، اس سے پہلے نہیں آتا. اس طرح تبلیغ میں قبولیت بغیر روئے ہو جائے. تو بھائی جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں ارادہ کرتا ہوں، ان کے ارادے کا مقصد یہ ہے آج یہ آپ سے تنہائی میں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ سائڈ میں ہو کر آج رونا شروع کریں کہ اللہ گونگے جا رہے، کہ اللہ بہرے جا رہے، کہ اللہ لنگڑے جا رہے، اللہ لولے جا رہے. میں شاید ان کی عمر کا تھا، یا ان سے بھی چھوٹا تھا، یا ان کی عمر کا تھا. ہماری مسجد میں جماعت ہے، یہ پٹی لپیٹی ہوئی ہے بندے کے منہ، یہ پٹی لپیٹی درمیان میں روئی رکھی اوپر، پٹی لپیٹی ہوئی، وہ اس کے اندر کوئی بول رہا ہے. کراچی کی جماعت تھی. امیر صاحب سے میں نے ویسے گپ شپ میں پوچھا، سمجھنے لگے ہوئے کہ جی جو خدمت ہو تو مجھے بتا دو. تو کہنے لگے جی 2 تازی روٹیاں لے آؤ. تو میں بچپن سے ہی مزہ یہ تھا، میں نے کہا جی جماعت 12 ساتھی 2 روٹیاں خیر ہے. انہوں نے کہا بھائی جو آپ کو کہا اتنا کر کے
میں کیا چھوٹی بہن کو کہا جلدی سے روٹی بنائی، میں مسجد میں آیا، ہماری مسجد یہاں قریب ہی ہے، اس کی دوسری منزل کی بات ہے، اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات، امیر صاحب نے روٹی کے ٹکڑے کیے گرائنڈر میں ڈالے، جوسر گرائنڈر جس میں جوس مل شیک بنتا ہے، اس میں اوپر سے سالن ڈالا، اوپر رکھا، سوئچ لگائی، ایک محلول روٹی اور سالن کا ایک محلول تیار ہو۔ اس آدمی نے جس کے یہ منہ پہ یہ پٹی تھی، اس نے قمیض اٹھائی، ناف کے ساتھ اتنی موٹی نلکی بنی، ڈھکنا ڈایا، اوپر سے وہ ڈالا میرے سامنے، وہ اس کے پیڑ میں ڈالا، اللہ کی قسم ہے آنکھوں سے دیکھا ہوگا، پیڑ میں جا رہا، میں پریشان ہو گیا، بچپن تھا، سادے لوگ تھے، اب تو زمانہ بہت تیز ہے بھائی، میں 97 98 99 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت تو نہ موبائل نہ انٹرنیٹ نہ مطلب ایک بھی ٹی وی ہوتا تھا، رات 11 کے بعد وہ بھی شور ہو جاتا تھا، سادے لوگ تھے ہم، میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا سر یہ کیا ہے اس بات میں، یہ میرا بڑا بھائی ہے، میں نے کہا اس کو کیا بیماری ہے، کہ اس کو منہ کا کینسر ہے، اس کی زبان منہ ختم ہو چکا ہوں، میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے، کہا بھائی اس کو کھانا ہم اسی طرح کھلاتے ہیں، تو خدا گواہ ہے، میرا اگلا سوال تو اس کو تو گھر میں چھوڑ، اس کو تو نکالا تبلیغ میں، پتا نہیں تھا سب تبلیغ میں، اس کو تو نکالا، امیر صاحب اتنا پیارا جواب مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ان کے ذمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت نہیں، اس لیے بھائی آپ سے صرف درخواست ہے، دیکھو زور نہیں لگا رہے، آپ صرف اللہ سے یہ مانگنا شروع کرو، اللہ باقی سارے جان ہیں، مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا میں واپس گھر جا رہا ہوں، بھائی کیا فرماتا ہے، ادھر ہی سے نقد نا، دیکھو بھائی ادھر ہی سے کر لو گے تو آپ کے عارف والا کتاب میں کہہ رہے تھے پروفیسر صاحب، مجھے ایک بات ابھی تک یاد ہے، شاید آپ کو اس بات سے وہ یاد آ جائے کہ کون سے پروفیسر ہیں، ہم ان کی عمر کے تھے، چھوٹے تھے ہم، 4 مہینے نہیں لگے تھے، تو انہوں نے ایک بات ہمارے مسجد میں بار بار وہ مجلسوں میں ایک بات کرتے تھے، تبلیغ الٹی گنتی ہے، ابھی مثال کے طور پر آپ کے 37 دن گزر ہوئے جی، رائے گڑھ پہنچیں گے کتنے رہ گئے جی، 2 کارگزاری سنائیں گے کتنا رہ گیا، اسی طرح 4 مہینے جو کرے گا نا، یہاں سے رائے گڑھ سے تشکیل لے کے مقام پہ جائے گا تو 89 دن رہ گئے، ایک دن اور گزارے گا 78 رہ گئے، اس سے ایک دن گزارے گا 77 رہ گئے، تو ترمیم میں کون سی گنتی ہے، الٹی گنتی ہے، سیدھی گنتی نہیں ہے، الٹی گنتی ہے، یہاں سے لگائیں گے 4 مہینے، دیکھو بعد میں بھی لگانے بھائی، یاد رکھو بعد میں بھی 4 مہینے لگانے، کہ ملکوں میں جانا نہیں جانا، ملکوں میں جانے نہیں جانا، انشاءاللہ جانا ہے اس میں 4 مہینے تو لگانے پڑیں گے، ابھی لگا لیں گے تو 40 کے ساتھ 80 اور واپس جا کے شروع کریں گے تو پھر کتنے 120، آپ بتاؤ جو 40 کے بعد 80 نہیں لگا سکتا واپس جا کے 120 لگا لے گا جی، یہ مشکل ہو جائے گا بھائی، اور کہتے ہیں خدا کی قسم بہت ساروں کو سنا ہے، میں قسم اس لیے کھا رہا ہوں، میرے اپنے ایک چچا میرے ساتھ چلے کے بعد دوبارہ پھر 2 سال ہو گئے، سروزے کی بھی توفیق ہوئی، ماموزاد بھائی چلا اسی طرح، ان کا بڑا بھائی 4 مہینے میں چلا، آپ ماشاءاللہ اس سال ملکوں میں جا، میرے بڑے چچا اس سال ملکوں میں جا، ان کے چھوٹے بھائی میرے چھوٹے چچا نہ چلے واپس آ کے رہ گئے، تو یہاں اور جذبہ ہوتا ہے، مقام پہ جاتے ہیں کوئی اور جذبہ ہوتا ہے، تو نیت کرو بھائی پکی، ٹھیک ہے، رونا شرط ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں روئیں گے اللہ قبول کر لیں جی جوان، یہی سے آپ کی تو چھوٹی عمر ہے، اس عمر میں لگ جائیں گے تو پتہ نہیں کتنے ملکوں میں اللہ پاک سفر کروا دے گا بھائی، اور حضرت کیا فرماتے ہیں جو کہ سب کچھ آن لائن، صرف سکول کی قربانی کرنی، اور قربانی کس کو میں کیا ملتا ہے یہ سنا دوں بس، حدیث قدسی کا مفہوم ہے، میرے بندے میں تم سب میں سب سے زیادہ غیرتی ہوں، لہٰذا جو میرے نام پر کسی چیز کو قربان کرے گا میں اپنے اوپر واجب کرتا ہوں اس کو اس سے اچھی چیز عطا کرتا ہوں، مگر آخری سوال آپ سے پوچھتا ہوں، پھر ایک آدھ کوئی لطیفہ سوچ کے سناتا ہوں، ابھی یاد نہیں آ رہا، ایک آپ سے سوال کرتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے چھلانگ پہلے ماری تھی آگ پہلے ٹھنڈی ہوئی تھی، آئی صاحب جہاز کے سارا مسئلہ یاد کر مسئلہ یہ ہم سارے تیار ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ پہلے تو آگ ٹھنڈی کر، پھر میں چھلانگ مارتا ہوں، یہ اصول نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اصول نہیں، آپ چلیں میں لطیفہ سنا دو، آپ سوچ کے سنا دو، یاد ہی نہیں آیا، چلو پٹھان کا لطیفہ یاد آ گیا وہ سنا دیتا ہوں، پٹھان کے گھر چور آئے،
چوری کر کے جیسے بھاگنے لگے، پٹھان کی آنکھ کھل گئی. اب چور آگے آگے، پٹھان پیچھے پیچھے بھاگ رہا نہیں قابو ہوا. جوتے اتارے بغل میں رکھے، اتنے تیز اسپیڈ سے بھاگا. چور پیچھے رہ کے، پٹھان آگے نکل گیا. آگے نکل کے پیچھے مڑ کے کہتا ہے ایک ہمارے گھر میں چوری کرتے اوپر سے میرے ساتھ ریسے لگاتے ہو، دیکھو میں جیت گیا. ٹھیک ہے صاحب. اب مسئلہ یہ ہے، یہ 3 حضرات کہہ رہے ہیں ارادہ، ان کا تو چھوڑنا نہیں ہے. اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ذریعے سے پتہ نہیں اس یونیورسٹی میں، اس کا اسکول میں کتنا کام ہو سکتا ہے. سیدھی بات ہے، سیدھی بات. آخری آپ کو اگر ناراض نہ ہو تو ایک کارگزاری ایک کارگزاری اپنی ذاتی زندگی کی، جس پر مجھے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ امید ہے، یقین ہے، اس پر اللہ میری مغفرت کرے گا انشاءاللہ. میرے اپنے پاس کچھ نہیں، ہم خالی برتن ہیں. اوپر سے ڈھول ہوتا ہے نا، ڈھول باہر سے اس کی آواز بہت دور تک جاتی ہے، اندر سے کیا ہوتا ہے، ہم ڈھول نہیں. سیدھی بات ہے. مگر اس کارگزاری پہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ میری مغفرت کرے گا انشاءاللہ. میں نے شروع سے مولانا عبدالمجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ترجمیل صاحب دعوت برکاتہ اور مولانا حمید ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات بہت سنے بچپن میں. تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میں اس عمر میں، جس عمر میں روزہ نہیں لگا تھا، میں عربی میں بیان کرتا تھا. مطلب عربی میں حدیثیں، روایتیں پڑھنا الحمدللہ میں کرتا تھا، اللہ کرواتے تھے. تو میں پہلی ٹیچنگ تھی، پہلی ٹیچنگ 2003 میں نیا میں اسکول میں گیا تھا. تو اوپر والے سیکشن میں پڑھا رہا تھا، جونیئر سیکشن. نیچے ان کا سینئر سیکشن تھا، مین کیمپس تھا. تو مجھے پیغام آیا کہ بچوں کے 16 دن باقی ہیں، ان کو آ کے میتھمیٹکس کے تھیورمز پڑھانے ہیں، میٹرک کے تھیورمز. تو میں آیا، میں نے تھیورمز پڑھانے شروع کی. لڑکوں کی کلاس علیحدہ تھی، لڑکی کی کلاس علیحدہ تھی. امیر صاحب نے بچپن سے یہ بات ڈالی ہوئی تھی کوئی جگہ دعوت سے خالی نہ رہے. تو میں 35 منٹ پڑھاتا تھا، 5 منٹ تبلیغ کی بات کرتا تھا. تو اس میں لڑکوں کے ساتھ 16 دن میں ایک تعلق بنا. اس تعلق میں ایک لڑکے نے مجھ سے کلاس میں سوال کیا، مجھے لو میرج کرنی چاہیے، ارینج میرج کرنی چاہیے. میں نے اس کو کہا بھائی ارینج میرج کے بعد لو کرنی چاہیے. اچھا، اس پر تھوڑی سی بات اس پہ چلی کہ لڑکیوں کے ساتھ تعلق نہیں بنانا چاہیے. دوسرا تیسرا اس پر مولانا عبدالمجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ شاہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات کا ذکر کیا، عجیب انداز میں کیے. میں نے آیتیں پڑھ دیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. کہ ناپاک مردوں کے لیے ہم نے ناپاک عورتیں رکھی اور ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد رکھے ہیں. پاک باز مردوں کے لیے پاک باز عورتیں رکھی اور پاک باز عورتوں کے لیے پاک باز. میں نے بچوں کو یہ بات کی، میں نے کہا بھائی اگر اپنی بیوی کو نیک بنانا چاہتے ہو خود نیک بنو. خود تم اگر خدا نہ خاصہ بدکار ہوئے تو تمہیں پھر بیوی بھی یہ خیال کرنا. اچھا، یہ بات ہوئی 2003 میں. 16 دن کل پڑھایا ہوا تھا. تو 16 دن میں اسٹوڈنٹس کے آدمی نام کہاں یاد کرے گا. اچھا، پھر 3 4 5 6 7 8 9 10 11 میں میرا ایک اسٹوڈنٹ، اسی کلاس کا اسٹوڈنٹ، وہ مجھے ملتا ہے اور مجھے کہتا ہے سر فلاں لڑکا آپ کو سلام دے رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ عدنان صاحب کو کہنا میں ان کی وجہ سے زنا سے بچا. پکڑ کے بیٹھ گئی. تو کون؟ کبھی وہ فلاں، میں تو نہیں جانتا اسے. کبھی وہ میرے ساتھ بینک پہ ہی بیٹھتا تھا. اور میں نے کہا خدا کے بندے 8 سال پرانی بات کر رہا ہے، ہمیں کل کا کھانا یاد نہیں ہوتا. ہمیں کل کھایا کیا تھا، تو 8 سال پرانی باتیں کر رہا ہے، مجھے کیا یاد ہے. جو آپ نے کلاس میں یہ باتیں کی تھی، تو وہ لڑکا کہتا ہے ہم نے ان دنوں میں کوئی ایسی ترکیب بنائی تھی جس میں کسی اور لڑکی کے ساتھ ہم نے معاہدہ شاید ہم پیسے سے دے کے اس کو لایا. ایک کہ اس نے منہ کالا کیا، وہ باہر واپس آیا. دوسرا کہ اس نے منہ کالا کیا، وہ باہر واپس آیا. تو آپ کا شاگرد کہتا ہے جب میں اندر جانے لگا مجھے عدنان صاحب کی بات یاد آتی کہ آج میں جو کچھ کر رہا ہوں کل میری بیوی کے ساتھ وہ کچھ ہوگا. تو کہا وہ وہیں سے واپس آ گیا. وہ کہتا ہے عدنان صاحب کو میرا سلام لینا، ان کی وجہ سے اللہ نے مجھے زنا جیسے گناہ سے بچایا. میں کہتا ہوں شاید میں ہوتا نا بچہ، مگر اللہ نے ہماری دعوت کی بات پہنچتا اثر لایا ہے. اب اثر پر پھر لطیفہ یاد آ گیا. اب اس پہ پھر لطیفہ سنا دیتا ہوں، کیا کروں، مجبوری ہے. ہمارا لطیفہ بغیر گزارا نہیں. مودی صاحب کے پاس ایک ہے ہاں مذاق، یہ میں مذاق آپ کو سناتا ہوں. صدہ خان صاحب نام کے ایک پٹھان ملے ہمیں کراچی میں، یاسین مسجد لیاری کے اندر ایک مسجد ہے یاسین مسجد، اس کے اندر ایک صدہ خان صاحب بزرگ آدمی تھے، سفید گاڑی. ہمیں جماعت کو لے کے بیٹھے، ہمارا سفر تھا. کہنے لگے اچھا جی کون سے ملک کا سفر ہے یہ؟ ہم نے کہا موزمبیق.
اچھا میں نے 9 مہینے وہاں سفر میں گزارے اور ہمیں 9 مہینے کا ہمیں ویزا ملا تھا. ہم قریب ہو گئے. ہم نے کہا صاحب وہاں کی باتیں بتاؤ, وہاں کی چیزیں کیا کیا لے کر جائیں. انہوں نے کہا ایسے کرنا ایسے کرنا ہے. وہاں ایک کیڑا ہے جو ناخن کے اندر گھس جاتا ہے اور پھر آگے آگے جاتا جاتا ہے اور پیچھے بچے دیتا جاتا ہے. پھر وہ کاٹ کے اس کا آپریشن کیا جاتا ہے. بلیڈ کے ساتھ کاٹتے ہیں, ایک چمڑا اس طرف دوسرا چمڑا اس طرف درمیان صفائی کی. تو اس کیڑے سے بھائی اور مختلف چیزیں بتائیں. پھر کے میں نے وہ ایک تو بڑے افسوس کی بات ہے, پریشان ہو گیا. بڑے افسوس کی بات کیا, وہاں پہ لوگ پاؤں سے روٹی کھاتے ہیں. ہم نے حساب کو دیکھا, ہم کا حساب سفید آپ کی داڑھی ہے, آپ عجیب مذاق کرتے ہیں. اللہ کی قسم لوگ پاؤں سے روٹی کھاتے ہیں. ہم نے خود 9 مہینے پاؤں سے روٹی کھائی ہے. اب حسی صاحب نے کہا دی قسم ہم ہو کے پریشان کیا پاؤں کے ساتھ. اب ساتھ یہاں سے یوں کر رہے کہ نہیں تو پہنچتے ہی پاؤں سے کیسے روٹی کھائیں گے. خیر مختصر یہ یہاں سے ہم دبئی چلے گئے. 10 دن کا ہمارا ٹریول تھا. شارجہ مرکز میں 10 دن رہے. اس کے بعد موزمبیق چلے گئے. اب موزمبیق پہنچے تو سمندر کے کنارے ایک مسجد ہے, عبدالرحمان ابن عوف مسجد, اس کے اندر ہم پہنچے. اب دسترخوان لگا ہوا ہے. دسترخوان پر ماشاء اللہ زبردست قسم کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. بیچ میں اتنے لمبے لمبے باندھ پڑے ہوئے, برگر والے باندھ نہیں ہوتے وہ پڑے ہوئے. اب وہ ہمیں کہہ رہے ہیں شروع کرو. ہم انہیں کہہ رہے نہیں تو بھی شروع کرو. آپ نے کہا یہ پاؤں سے کھاتے ہیں, پھر آپ بھی پاؤں سے کھائیں گے. انہوں نے کہا بھائی آپ مہمان ہیں, آپ شروع کریں. ہم نے کہا نہیں آپ میزبان ہیں. اچھا وہ بزرگ ایسے تھے اتنے سنجیدہ ہو کے انہوں نے بتایا بھی نہیں بات. 3 دن ہم ان کے پاس رہے. یار بہت افسوس کی بات ہے, تم تو کون سا روٹی کھاؤ گے. اب ہم انہیں کہ تم کھاؤ وہ کہ تم کھاؤ. ان میں کوئی ایک پاکستان انڈین تھا, وہ سمجھدار تھا, وہ پاکستان آیا ہوا. انہوں نے کہا آپ سے کسی نے پاؤں کا مذاق تو نہیں کیا. ہم نے کہا یہاں کی پاؤں کا انتظار ہمیں کہا کون سی روٹی کریں گے. اور میں کہا کہ جو بات ہے نا اس کو پرتگیزی زبان میں پاؤں کہتے ہیں, اٹھاؤ کھاؤ. ایسے ایسے مذاق ہوتے ہیں. ہم مرغی خرید رہے, موٹی سی ایک عورت ہے کالی سے, اس سے مرغی خرید. اب ہمیں اس کی زبان نہیں آتی, اس کو ہماری زبان نہیں آتی. اب اشاروں کی بات ہوئی. ہم نے کہا ذبح نہیں کرنی, ایک مرغی تولی نا, تول کے اب ہمیں پیسے کیسے بتائے. تو وہاں ریتیلا علاقہ ہے, نیچے بیٹھی ریت پر, لیکن یہ 220 روپے پاکستان وہ وہاں کے. میں نے اپنے ساتھی کو میں نے کہا 220 روپے اس کو دے. انہوں نے کہا نہیں اپنی صاحب کا شکر لگا. اور میں نے کہا خدا کا واسطہ تو پاکستانیوں کا ہر جگہ شکر نہیں, ذرا صبر کا شکر لگا. تو میں آ چل لگا. وہ میرا ساتھی نیچے بیٹھے, میں اوپر کراس مارتا ہوں. نیچے لکھتا ہے 180 روپے. میں آپ کو کیا کہوں, وہ صورت اپنی زبان میں کچھ کہا تو کر دیتے. اور میں نے کہا بتا دو ایسے دیکھ. اچھا ہمارے ساتھ کوہستانی بابا اور 6 سال میں, ان کے پاس تھی وہ پرانی ڈبی ہوتی تھی مسوار کی, جس کے پیچھے شیشہ ہوتا تھا. اب ہم دبئی ایئرپورٹ میں جیسے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے کہا بھائی جس کے پاس یہ گھڑی یا اس طرح کی جو بھی چیز ہے جس میں یہ لو آتا ہے اس کو سائڈ پہ کر دو. تو بابے نے جیسے سائڈ پہ کرنے کی کوشش کی, جیب میں سے وہ نکالی ڈبیوں, تو سامنے وہ لڑکی کھڑی تھی, وہ دیکھ رہی تھی اکثر کہ یہ کوئی عجیب سی چیز ہے. اچھا ادھر سے اب وہ مسوار کی ڈبی جا رہی ہے, ادھر سے بابا جا رہا ہے اندر. اب جیسے اس عورت نے اس کو اٹھایا ہے نا, اٹھا کے کھولنے لگی, بابا نے اس کا ہاتھ مارا نا, کھینچ لی. وہ بیٹھی اٹھ کے کھڑی ہوئی, غصے میں اس نے کہا کیا کر رہے ہو نا. بابا بیچارے کو اردو سیکھی نہیں آتی, کوہستانی بابا, انگریزی کہاں سے اس کو سمجھ آتی. بابا جو شیشہ کر ایسے ایسے لطیفے میں کہ تو آپ تبلیغ میں. اس لیے درخواست ہے, یہ ساری باتیں کہاں ہیں تبلیغ. آپ کو بھی یہ درخواست ہے, آپ کی جماعتی کی بنی بنائیے, یہی انشاءاللہ آگے جائے گی. تبلیغ کو رونے کے وقت رونا رکھو. رونے کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ رات کو. میں آخری 2 حدیثیں مختصر سنا کے رکھتا ہوں انشاءاللہ, کیونکہ میں تو باتوں کی پٹاری میں بیٹھ گیا. 2 حدیث اپنے ساتھ دبانی چاہیے ساری زندگی کے لیے, مولانا خاص طور پر آپ کے لیے, باقیوں کے لیے. 2 حدیثیں, بشروا ولا تنفروا, لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ, لوگوں کو مت ڈراؤ. پہلے سے امت اللہ سے کٹی پڑی ہے. ایک آدمی نے دوسرے سے کہا پل صراط بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز, پانی سے زیادہ پتلا. تو دوسرا میرے جیسا تھا, اس نے کہا یہ تو نہ گزارنے والی باتیں کر رہے تھے. سیدھی سیدھی بات, فضائل سناؤ, امت کو فضائل سناؤ. ایک دوسری حدیث یاد رکھیں, یسروا ولا تعسروا, لوگوں کے لیے آسانیاں کرو, لوگوں کے لیے مشکلات مت پیدا کرو. میں ایک اسٹوڈنٹ ہے,
کیونکہ پرانے ہم ٹیچر ہیں تو ہمارے اسٹوڈنٹس بہت سارے کاروباروں میں پتہ نہیں کوئی ڈاکٹر کوئی کیا کیا بنے ہوئے ہیں. ایک میرا شاگرد ہے یہ سیلز مین جسے آپ کہتے ہیں یہ عید والے دن بھی ایک چھٹی ہوتی ہے سر، اس کے علاوہ چھٹی نہیں ہوتی. مجھے کہتا ہے سر میں کیسے روزہ لگاؤں؟ میں نے کہا بہت آسان ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں چھٹی نہیں ملتی، آپ کہہ رہے ہیں روزہ آسان ہے. میں نے کہا بھائی میں بتا رہا ہوں سر روزہ آسان. صبح کہاں سے آتے ہو؟ کا گھر سے. وہاں مسجد سے آؤ ہمارے ساتھ سو روزے میں. واپس رات کو کدھر جاتے ہو؟ کا گھر. میں نے کہا مسجد آ جاؤ ہمارے پاس تمہارا سو روزہ ہو. جی سر تو پھر میں ہر مہینے میں 6 لگا سکتا ہوں. کہا نا بھائی سم تھنگ از بیٹر دین ہے کہ نہیں ہے. جو جتنا کر رہا ہے اس کو کرنے دو بھائی. ہم ایک دم اصول 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 بھائی میں جماعت بنی نا، امیر صاحب نے ساری جماعت سے کہا اگر میری اطاعت کرنی ہے تو بتاؤ، نہیں تو یہیں سے جماعت توڑ دو. ایسے بھی آپ نہیں چاہیے. اب امیر چاہیے ہنسی مذاق والے. ہاں رونے کا وقت کون سا جتنا ٹھیک ہے انشاءاللہ جی. اللہ سے مانگیں یہیں سے یہ جماعت جائے گلدستہ ہے. گلدستہ ہے ماشاء اللہ. یہ گلدستہ اسی طرح بدے بدے چلا جائے، بدے بدے واپس آ جائے. یقین کرے پتہ بھی نہیں لگے کہ 4 مہینے پورے ہو جائیں گے اور انشاءاللہ والا ہل گیا جو مرضی ہے. آپ نکلیں گے تو نہیں ہلے گا انشاءاللہ، نہیں ہلے گا انشاءاللہ. نکلیں گے تو پھر نہیں ہلے گا. یہ پکی بات ہے. اللہ کا وعدہ ہے تم اللہ کی دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سارے تیار ہیں؟ کون کون تیار نہیں ہے؟ ماشاءاللہ. اچھا سارے تیار ہیں.